واقعہ کربلا تاریخ کا ایک دردناک واقعہ ہے۔ یہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی بلکہ یہ اقتدار کی جنگ تھی۔ یہ دو شخصیتوں کی لڑائی نہیں تھی بلکہ دو نظریات کا ٹکراؤ تھا، حق و باطل کا معرکہ تھا۔ یزید ظلم کا استعارہ ہے اور حسین ابن علی امن کی علامت ہے۔ کربلا کے اس تپتے ہوئے ریگزار میں حسینی اور یزیدی دو کردار سامنے آتے ہیں۔ یزید بہادر کی بیٹی محسون کا ناپاک بیٹا تھا اور حسین ابن علی فاطمہ الزہرا کا شہزادہ تھا۔ یزید دمشق کے اطراف میں سرجون اور جریل اختل نامی اوباشوں کے درمیان پل کر بڑا ہوا اور حسین ابن علی کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی شریف میں کھلا کرتا تھا۔ یزید نشے میں دھت ہو کر نمازیں چھوڑ دیا کرتا تھا۔ حسین ابن علی کی کربلا کے اس میدان میں اس تپتی ہوئی ریت پر بھی نماز تہجد بھی قضا تک نہیں ہوتی۔ یزید ظلم کا استعارہ ہے اور حسین ابن علی امن کی علامت ہے۔ یزید نے اپنی زندگی میں فقط ایک ہی حج کیا اور جب حج کے لیے جانے لگا تو 7 شراب کے مٹکے لے کر گیا اور 7 طرح طرح کی عیش و عشاشات کی زندگی گزارنے کے لیے بہت سارا سامان لے کر گیا، مگر حسین ابن علی نے 25 حج کیے مگر سواری ہونے کے باوجود بھی پیدل حج کیا۔ جب یزید نے حج کیا تو پھر وہ مدینہ کی طرف آیا، وہاں پر اس نے ایک شراب کی بڑی محفل رکھی اور اس محفل میں جب وہ شراب پینے لگا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لے آئے۔ جب دیکھا کہ وہ شراب پی رہا ہے تو امام حسین نے اسے سوال کیا کہ یزید یہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ یہ ایک ایسا جام ہے جو شام میں بنایا جاتا ہے۔ اس نے ایک جام منگوایا اور خود پینے لگا۔ خود پینے کے بعد امام حسین کے لیے دوسرا جام منگوایا اور پیش کیا تو میرے امام نے کیا خوبصورت جواب دیا، فرمانے لگے کہ یزید تم مجھے پینے کے لیے دیکھ رہے ہو، حسین ابن علی تو اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ تو بتائیے جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی شراب نوشی اپنی آنکھوں سے دیکھ رکھی تھی تو پھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس کے ہاتھ پر کیسے بیعت کرتے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہوا تو یزید جب اقتدار میں آیا تو یہ چاہتا تھا، جب اسے حکومت ملی وہ یہ چاہتا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ہاتھ پر بیعت کرے۔ تو اس نے ایک خط لکھا اور وہ مدینہ کی طرف روانہ کیا اور وہ خط ولید بن عقبہ کو دیا اور کہا کہ ان سے بیعت لو، اگر وہ بیعت نہیں کرتے تو زبردستی ان سے بیعت کروائی جائے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر ہاؤس بلایا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے تھے کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے، اب یزید کے پاس حکومت آ گئی ہے اور وہ بیعت چاہتا ہے۔ حضرت امام حسین نے چند جنگجوؤں کو ساتھ لیا، چند ساتھیوں کو ساتھ لیا اور وہ گورنر ہاؤس کی طرف چلے گئے اور کہا کہ اگر میری کوئی آواز آئی تو اندر آ جانا وگرنہ باہر ہی کھڑے رہنا۔ امام حسین اندر تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو اس شخص ولید بن عقبہ نے وہ خط دکھایا اور کہا کہ یزید حاکم بن چکا ہے، حضرت امیر معاویہ وصال کر گئے ہیں اور یہ حکم اس کی طرف سے یہ خط آیا ہے کہ آپ اس کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حسین ابن علی اس طرح چھپ کر تنہ تنہا کمرے میں بیعت نہیں کر سکتا، میں سریعان بیعت کروں گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور جانے لگے اور ساتھ میں سابقہ گورنر وہاں بیٹھا تھا جس کا نام مروان تھا۔ وہ مروان کہنے لگا کہ اے ولید بن عتبہ، امام حسین کو یہیں شہید کر لیا جائے، اگر امام حسین یہاں سے چلے گئے تو پھر انہیں روکنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ بات امام حسین نے سن لی اور واپسی پیچھے لوٹے اور کہنے لگے مروان تم نے کیا کہا ہے؟ اور مروان اس وقت خاموش ہو گیا اور امام حسین نے کہا انا حسین ابن علی ابن ابی طالب، فرمایا کہ میں حسین ابن علی ابن ابی طالب ہوں، میں وہ شخص ہوں جس کے گھر قرآن اترا ہے، میں مصطفیٰ کا نواسا ہوں، مصطفیٰ جان رحمت کے سجدوں سے کھیلا ہوں، میں مصطفیٰ جان رحمت کے کندھوں پر سواری کیا کرتا تھا۔ تو سن لے یہ حسین ابن علی سر تو دے سکتا ہے مگر اس یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔
پتہ یوں لگتا تھا کہ جیسے حیدری کچار سے حسینی شیر نکل آیا ہے۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے واپس لوٹ گئے اور جاتے ہیں، اپنی بہن حضرت زینب سے کہتے ہیں کہ میری بہن ہمیں شہر مدینہ چھوڑنا ہوگا، بتائیے کیا وہ عالم ہوگا۔ وہ حسین جن کا بچپن مدینے میں گزرا ہو، وہ حسین جو مدینے میں پلے بڑے ہوں، وہ حسین جن کی جوانی مدینے میں گزر گئی ہو، وہ حسین ابن علی جن کے نانا کا روزہ مدینے میں ہو، جن کا بچپن، جن کے ساری تعلقات، ساری نسبتیں مدینے سے ہوں، بتائیے اب وہ حسین ہے، کہتا ہے کہ بہن اب مدینہ چھوڑ کے جانا ہوگا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہن کہتی ہے بھیا کیوں مدینہ چھوڑنا ہے، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ بہن حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے اور یزید چاہتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ پر بیعت کر دوں، مگر میں ایسا ہرگز بھی نہیں کروں گا، اس لیے ہم نے مدینہ چھوڑنا ہے۔ اب وہ پیارے آقا کے روزے کی طرف جاتے ہیں، پیارے آقا کے روزے پر حاضری دیتے ہیں، حاضری دینے کے بعد مدینہ چھوڑ دیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 صفر المظفر کو مکہ مکرمہ پہنچے تو کوفہ والوں کے خط بھی آنے لگے کہ یزید ہم پر جبر کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، ہمیں تنگ کرتا ہے، آپ آئیں، اگر آپ نہیں آتے۔ کچھ خطوط میں ایسا بھی لکھا تھا کہ اگر آپ نہیں آتے تو کل بروز قیامت آپ کا گربان ہم پکڑیں گے، کہ مصطفیٰ کا دین تباہ ہو رہا تھا، برباد ہو رہا تھا، مصطفیٰ کے غلاموں پر، مصطفیٰ کے چاہنے والوں پر ظلم و تشدد ہو رہا تھا، اور حسین ابن علی کو خط بھی لکھے گئے، نواسۂ رسول کو خط بھی لکھے گئے، اور پھر حسین ابن علی نہ آئے۔ حضرت مسلمہ بن عقیل کو کوفہ کی طرف روانہ کیا کہ وہ حالات سے آگاہ کر سکے۔ حضرت مسلمہ بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے، جا کر دیکھا کہ 40,000 کا لشکر ہے، کوفی آپ کے ہاتھ پر بیعت کر گئے ہیں۔ جب یہ بات یزید کو پتہ چلی تو اس نے کہا کہ تم امام حسین کے خلاف ان کو اکسا دو، ان کی بیعت توڑوا دو۔ تو وہ کرتے کرتے منحرف ہوتے رہے۔ وہ 40,000 کا لشکر منحرف ہو چکا ہے، وہ 40,000 کا لشکر کہ جس نے مسلمہ بن عقیل کے پیچھے نمازیں ادا کی ہیں، مگر حضرت مسلمہ بن عقیل سلام پھیرتے ہیں، پیچھے دیکھتے ہیں 40,000 کا لشکر غائب ہے۔ اب وہ لشکر غائب ہو چکا ہے۔ حضرت مسلمہ بن عقیل گلیوں میں نکلتے ہیں، رات کا وہ وقت ہے، کوئی پناہ دینے کو تیار نہیں، سب گھر بند کر کر اندر چلے گئے ہیں کہ اگر مسلمہ بن عقیل کو کسی نے پناہ دے دی تو حکومت وقت اس پر تشدد کرے گی، ظلم کرے گی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ وہ حج کریں۔ 8 ذی الحجہ کا دن ہے، حضرت امام حسین نے احرام باندھا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ حج کریں اور پھر کوفہ کی طرف روانہ ہو جائیں۔ خطوط بے شمار آ چکے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملتی ہے کہ یزید کے چاہنے والے یزید کے حکم پر حضرت امام حسین کو مکہ میں ہی دوران طواف احرام کی حالت میں شہید کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت امام حسین کو گوارا نہ تھا کہ بیت اللہ میں خونریزی ہو جائے، احرام باندھے ہوئے خونریزی ہو جائے، حسین ابن علی شہید ہو جائے۔ کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس حج کو عمرے میں بدلا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے روانہ ہوئے کوفہ کی جانب۔ حضرت امام حسین روانہ ہوتے ہیں، ساتھی منع کرتے ہیں حسین ابن علی مت جائیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے، ان کے ساتھی، ان کے دوست احباب کہتے ہیں کہ حسین ابن علی مت جائیے، کیوں جا رہے ہیں آپ کے والد کو بھی وہیں شہید کر دیا گیا ہے۔ پھر ان کے الفاظ کو کسی شاعر نے اپنے الفاظ میں کچھ یوں لکھا ہے، میرے غم گسارو میرے مہربانو، نہ روکو مجھے جانے دو، میرے نانا کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو مجھے بچانے دو۔ میں جاتا ہوں کہ دنیا پر وفا کا نام رہ جائے، میں رہوں نہ رہوں پر عظمت اسلام رہ جائے۔ میں نہیں جاتا تو نبی کے گھر کی آن جاتی ہے، تمہارا دین جاتا ہے میری غیرت ایمان جاتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اصرار کیا گیا، کہا گیا کہ آپ نہ جائیے، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا
کہ مجھے پتا ہے کہ میرے والد محترم کو شہید کر دیا گیا، الکوفی لا یوفی، کوفی وفادار نہیں ہوتے۔ کہا ہاں اس تمام باتیں مجھے پتا ہے، اور میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے۔ یہ تو خاندان نبوت میں آپ کی ولادت پر ہی یہ خبر سب کو پتہ چل چکی تھی کہ حضرت امام حسین نے کربلا کی سرزمین میں شہید ہونا ہے۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں یہ تمام باتیں مجھے پتا ہے، میں اس تمام مناظر دیکھ رہا ہوں، مگر پھر بھی میں جا رہا ہوں، میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے جو ظالم کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں ان کے لیے نمونہ بن جائے کہ حسین ابن علی ایک ہمارا بڑا تھا، مصطفیٰ کا نواسا تھا، جو وقت کے ظالم کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ اب حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ کی طرف روانہ ہوئے، راستے میں حر بن یزید نے ایک جگہ روکا، دوسری جگہ روکا، تیسری جگہ روکا۔ حضرت امام حسین نے کہا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ یہ کرب و بلا کی جگہ ہے۔ امام حسین نے کہا رک جائیے، یہی خیمے لگانے ہیں۔ بہن نے پوچھا بھائی یہی خیمے کیوں لگانے ہیں؟ کہا کہ منزل مقصود یہی ہے، یہی وہ مقام ہے، وہاں خیمے لگائے گئے۔ تو 7 محرم کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی بھی بند کر دیا گیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، عورتیں ہیں، بزرگ ہیں، اور ایک امام حسین ہیں، پانی بھی بند کر دیا گیا۔ 22,000 کا لشکر ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 30,000 کا لشکر آ گیا ہے۔ ایک طرف تقریباً گنے ہوئے 72 لوگ ہیں، اور ایک طرف 22,000 کا لشکر ہے۔ وہ لشکر لانے کی وجہ کیا تھی؟ وہ وجہ یہ تھی انہیں خوفزدہ کر دیا جائے اور یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ تو امام حسین نے کہا کہ جو مرضی ہو جائے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنی۔ بار بار یہی اصرار کیا جا رہا ہے کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لو، بیعت کر لو، وگرنہ جنگ کر دی جائے گی۔ امام حسین انکار کر لیتے ہیں کہ بیعت میں نے نہیں کرنی۔ حر بن یزید وہ جو گھیر کر امام حسین کو وہاں لایا تھا، وہ حر بن یزید کہتا ہے بیعت کر لیں، آپ کے لیے یہی صحیح ہے۔ حضرت امام حسین کہتے ہیں بیعت نہیں کرنی۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جاتا ہے کہ بیعت نہیں کرتے تو پھر جنگ کریں گے۔ امام حسین نے کہا یہ 9 محرم الحرام کا دن ہے۔ امام حسین کہتے ہیں کہ جنگ تو کریں گے اور کل صبح کریں گے، رات کا وقت دیا جائے تاکہ میں اس رب سے راز و نیاز کی باتیں تو کر سکوں۔ کربلا کا میدان ہے اور پھر بھی رب کے سجدے ہیں، رب کی بندگی ہے۔ اب رات کا وقت آ گیا۔ امام حسین تمام چاہنے والوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ لوگوں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری جان بچ جائے، اگر تم جانا چاہتے ہو تو رات ہے، کوئی تمہیں پوچھنے والا نہیں، چلے جاؤ، اور تمہارا پیچھا بھی نہیں کوئی کرے گا، کیونکہ ان کا مقصود میں ہوں، وہ مجھ سے بیعت چاہتے ہیں، میں نے بیعت نہ کی تو مجھے شہید کر دیں گے، تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں، چلے جاؤ، میں کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ مگر وہ جو ساتھی تھے کہنے لگے، ایک صحابی کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ حسین ابن علی ہمارے جسم کو 70 دفعہ کاٹا جائے اور اسے آگ میں جلایا جائے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، اور پھر بھی کہا جائے حسین ابن علی کو چھوڑ دو، تب بھی ہم چھوڑنے کو تیار نہیں۔ تو ایسی وفاداری تھی، تمام لوگوں نے وفاداری ظاہر کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا پیاسا ہے، سب سے چھوٹا بیٹا 6 ماہ کا ہے، حضرت علی اصغر۔ پیاس کی شدت ہے، نہر فرات سامنے ہے، وہ نہر جس سے جانور، چرند پرند، ہر ایک شخص، ہر ایک شے پانی پی سکتی ہے، مگر صرف مصطفیٰ کے گھرانے کے لیے رکاوٹیں ہیں، بند کر دیا گیا ہے پانی۔ وہ بچہ پیاسا ہے۔ اب امام حسین اسے اٹھائے لے جاتے ہیں، لے کر جاتے ہیں، ایک ہاتھ سے پانی اٹھاتے ہیں، اس کے گلے میں ڈال ہی رہے ہوتے ہیں کہ سامنے سے تیر آتا ہے، 2 منہ والا تیر۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ تیر جو جانوروں کے شکار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، وہ تیر آتا ہے، ان کے گلے میں لگتا ہے، خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ امام حسین اس خون کو ہاتھ میں لیتے ہیں، آسمان کی طرف اچھال کے کہتے ہیں کہ مالک یہ قربانی بھی قبول فرما۔ تو چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو شہید کر دیا گیا۔ اب 10 محرم کا دن آتا ہے، جمعے کا دن ہے، تپتی ہوئی سرزمین ہے، وہ کربلا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22,000 کے لشکر کے سامنے کھڑے ہیں۔ پہلے اپنے بیٹے کو بھیجتے ہیں، حضرت علی اکبر کو۔ وہ بیٹا شہید ہوتا ہے اور آواز آتی ہے ابا حضور، ابا حضور جاتے ہیں۔ 18 سال کا جوان ہے، اس کا لاشا اٹھاتے ہیں۔ پھر حضرت عباس کو بھیجا جاتا ہے، کرتے کرتے بے شمار صحابہ شہید ہو جاتے ہیں۔
پھر حضرت امام حسین کا نمبر آتا ہے، امام حسین کو للکارا جاتا ہے کہ حسین ابن علی آ جاؤ۔ امام حسین اپنی بہن حضرت زینب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ بہن میں شہید ہو جاؤں گا، تم نے صبر کرنا ہے، آپ سمجھدار ہیں، سب سے بڑی ہے، ان تمام کا خیال رکھنا ہے، پردے کا اہتمام کرنا ہے۔ اب وہ تنہا حسین ابن علی چلا گیا، میدان کربلا میں جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں اے یزیدیو، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے نبی کا نواسا ہوں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے نبی کے کندھوں پر سواری کی ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ مصطفیٰ کے لعاب دہن کو چوس کر بڑا ہوا ہوں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، مصطفیٰ کا نواسا ہوں؟ بھلا میں نے کس کو قتل کر دیا؟ کیا سبب تھا کہ تم شہادت کے پیچھے لگ گئے ہو؟ اور حر بن یزید جو گھیر کر لائے تھے، انہوں نے بھی کہا کہ حسین ابن علی بس کیجئے، حسین ابن علی آپ کے لیے بہتر ہے بیعت کر لیجئے۔ حضرت حسین ابن علی کہتے ہیں کہ سر تو کٹ جائے گا مگر بیعت نہیں کرنی۔ حر بن یزید لشکر سے کہتا ہے مصطفیٰ کے نواسے ہیں، کل بروز قیامت کیا جواب دینا ہے کہ مصطفیٰ کے نواسے کو آپ نے شہید کر دیا؟ کہتے ہیں یزید کا حکم ہے، شہید کرنا ہے۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے کھڑے ہیں، اور بھی یزید کہتا ہے اگر یہی بات ہے تو میں پھر تمہاری جماعت کو چھوڑ کر حسینیت کی طرف چلے جاتا ہوں۔ وہ جماعت چھوڑتے ہیں، امام حسین کی طرف آ جاتے ہیں، تو حضرت امام حسین نے فرمایا حر تو دنیا میں بھی حر ہے اور آخرت میں بھی حر ہی رہے گا۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ بڑے لشکر کے ساتھ لڑتے ہیں، 22,000 کا لشکر ہے۔ جب وہ گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر گرتے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں چلے جاتے ہیں اور ان پر تیر برسائے جاتے ہیں، وہ شہید ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کے مبارک لاشے پر گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نہ جانے کیسے کیسے ظلم کیے جاتے ہیں۔ اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اوروں نے بھی بہت سجدے کیے پر اس کا ایک عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو بھی ناز ہے۔